से आगे में आज शाम, क्या अमेरिका मौशी मैदान में मदद की पाकिस्तानी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकता है? कुछ अमीर अमरीकी अपनी खुशी से ज़्यादा इनकम टैक्स क्यों देना चाहते हैं? और यूरोप के नौजवान मौसीकार से फील। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश, खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप देख रहे हैं खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो में सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कुछ और मुल्कों की भी बहुत सी दिलचस्प खबरें शामिल हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात से। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इन दिनों कैसे हैं? दोनों मुल्क एक दूसरे से क्या चाहते हैं? ये किसी से छुपी हुई बात नहीं, लेकिन पेचीदा ज़रूर है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख कहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान मौशी ताल्लुकात मिसाली ना भी हों, तब भी उनमें मुश्तरका मफादात पर काम किया जा सकता है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना इन दिनों IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन में हैं। पाक अमरीका मौशी ताल्लुकात के बारे में उनका नुक्ता नज़र आइए देखते हैं नदीम याकूब की रिपोर्ट में। वाशिंगटन के एक तहकीकी इदारे ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में पाकिस्तान की मईशत के बारे में एक लेक्चर के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा कि पाकिस्तान अमरीकी मंडी तक आसान रसाई का ख्वाहिशमंद है। अमरीका से हमारी तवक्कुआत वही हैं जो दूसरे दोस्त ममालिक से हैं। हम चाहते हैं कि हम बाहमी तजारत में जितना मुमकिन हो कम रुकावटें हों, अमरीकी सरमायाकारी बढ़े और जॉइंट वेंचर्स हों, और अमरीकी कारोबारी लोग पाकिस्तान में मुआशी मवाक़ों से फ़ायदा उठाएं और वहाँ सरमायाकारी करें। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुआशी मैदान में ताल्लुकात अगर मिसाली ना भी हों, तो भी उनके दरमियान मुश्तरका मफादात पर काम करना मुमकिन है। अमरीका का आलमी मईशत में एक अहम किरदार है। हम उनके साथ मिलकर आलमी मालियाती इदारों जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हाल ही में वर्ल्ड बैंक के सदर के इंतखाब में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, तो इन शोबों में दोनों में इश्तराक मुमकिन है और दोनों के लिए मिलकर काम करना भी मुमकिन है। माहिरीन कहते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात जितने भी कशीदा हों, दोनों का किसी न किसी शोबे में एक दूसरे पर इन्हिसार जारी रहेगा, और पाकिस्तान के लिए अमेरिका मुआशी हवाले से बेहद अहमियत का हामिल है। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। इस वीकेंड पर कार रेसिंग की दुनिया के अहम तरीन इवेंट्स में से एक फार्मूला 1 ग्रैंड प्री बहरीन में हो रहा है। पिछले साल भी बहरीन गैर मुस्तहकम सियासी हालात की वजह से इस रेस की मेज़बानी नहीं कर सका था, और अब एक बार फिर वहाँ जारी अवामी मुजाहरे इस रेस की राह में कुछ रुकावटें डाल सकते हैं। हुकूमत के मुताबिक सूरत हाल पूरी तरह काबू में है, लेकिन मुखालिफिन इतवार के रोज़ बहुत बड़े मुजाहरों की तैयारी में है। ये बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा के इस हफ्ते के मनाजिर हैं। बहरीनी हिज़्ब इख्तिलाफ यहाँ इतवार को होने वाली फार्मूला 1 ग्रैंड प्री के मौके पर मुजाहरों का मंसूबा बना रही है। मुतवक्को मुजाहरीन में एक होंगी डॉक्टर नादा ज़ैफ, जिन्हें अपने 19 डॉक्टर साथियों के साथ पिछले साल बहरीन में मुजाहिरों की हिमायत पर 15 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ये अपनी रिहाई के लिए की गई अपील पर इन दिनों कैद से बाहर हैं। हम पूरे मीडिया की तवज्जो बहरीन की तरफ दिलाना चाहते हैं, तभी दुनिया को पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। अभी मैं मरकजी मानामा जा रही हूँ, जहाँ अब्दुल हादी अल ख्वाजा की रिहाई के लिए मुजाहरा होगा। अब्दुल हादी अल ख्वाजा इंसानी हकूक़ के कारकुन, डेनमार्क की शहरियत रखने वाले बहरीनी नजात, हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में शिरकत करने पर इन्हें उम्र कैद सुनाई गई थी। पिछले 70 रोज से भूख हड़ताल पर हैं और इनके साथियों के मुताबिक इनकी हालत नाजुक है। इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक हालात तशवीशनाक हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ताकत और आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल और कई बेगुनाह लोगों की मौत। वो जिसे चाहें गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और इंसानी हकूक़ की ज़बरदस्त खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। बहरीन की हुकूमत इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करती है और उन सियासी इस्लाहात का जिक्र करती है जिसके तहत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों को सजाएं दी जा रही हैं। ताहम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक सिर्फ निचले दर्जे के 11 पुलिस एहलकारों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। हकीकत में तो कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। हर रोज मुजाहरे हो रहे हैं, हर रोज ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। ताहम इस वीकेंड पर होने वाली फार्मूला 1 रेस में शिरकत करने वाले ज्यादातर ड्राइवर इस मामले पर कुछ कहना नहीं चाहते। 2 मरतबा फार्मूला 1 जीतने वाले सेबेस्टियन वेटल, आखिरी बात जो हमने सुनी वो ये थी कि हम बहरीन जा रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो वहाँ हालात जरूर ऐसे होंगे कि वहाँ जाया जा सके, तो बिल्कुल हमें वहाँ जाना चाहिए। खेलों की आलमी तंजीम के मुताबिक वो बहरीन में सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतमईन है और फार्मूला 1 रेस अपने तयशुदा दिन और वक्त पर ही होगी। हेनरी रिजवल के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA।
اب ایک چھوٹا سا بریک اور لندن تیاری کر رہا ہے دنیا بھر سے اسپورٹس کے مداحوں کو خوش آمدید کہنے کی. بریک کے بعد آپ کو بھی وہیں لے چلیں گے, سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک. 2012 کے لندن اولمپکس میں اب رہ گئے ہیں 98 دن. ان مقابلوں کے لیے مختلف ملکوں میں کھلاڑیوں کا انتخاب ابھی جاری ہے اور کھیلوں کے لاکھوں شائقین بھی لندن آنے کی تیاری کر رہے ہیں. مدیحہ انور بتا رہی ہیں کہ لندن خود اس میگا ایونٹ کے لیے کتنا تیار ہے. اس سال گرمیوں میں لندن میں ہونے والے اولمپکس کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں. 27 جولائی سے ان اولمپکس کی افتتاحی تقریبات کا آغاز ہو جائے گا اور یہ ایونٹ 16 دنوں تک جاری رہے گا. لیکن کیا لندن اس ایونٹ کے لیے تیار ہے؟ سیبیسٹین کو 2 مرتبہ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت چکے ہیں اور لندن 2012 اولمپکس کے سربراہ ہیں. ابھی بھی لندن اولمپکس کے حوالے سے ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں. ان تمام تیاریوں کے لیے ہمارے پاس اب 100 سے بھی کم دن ہیں. لندن اولمپکس کے حوالے سے اولمپک پارک تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. سوئمنگ کے لیے دی ایکویٹک سینٹر مکمل کیا جا چکا ہے اور سائیکلنگ کے لیے ویلوڈروم بھی تیار ہے. اور لندن کے مشرقی علاقے میں اولمپک ولیج سے دور اولمپکس کے لیے مزید وینیوز کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں, جن میں سے ایک ہے برطانوی پارلیمنٹ کے نزدیک والی بال کورٹ کی تیاری. اولمپکس کی عالمی تنظیم کے صدر جیک روک کہتے ہیں, To conclude, Prime Minister, we are a happy International Olympic Committee. Thank you very much. لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ لندن میں اولمپکس کی تیاریوں میں دیگر کئی عوامل بھی مد نظر رکھنا ہوں گے, جیسا کہ لندن کے ایئرپورٹ پر سیاحوں کی آمد کے موقع پر انتظامات کی تیاری. بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ اولمپکس دیکھنے کے لیے آنے والے سیاحوں کو ایئرپورٹ پر امیگریشن کی لمبی قطاروں کا سامنا ہو سکتا ہے, جبکہ اولمپکس میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کے لیے ایئرپورٹ پر ایک عارضی ٹرمینل بنا دیا گیا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے بعد مسافروں کو لندن کی سڑکوں یا زیر زمین ٹرینوں پر رش کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. بہت سے ماہرین کے نزدیک ان مسائل سے زیادہ اہم مسئلہ اولمپکس کے موقع پر سیکیورٹی نظام کو یقینی بنانا ہے. برطانوی وزارت دفاع کے مطابق اولمپکس گیمز کے لیے 13,500 سپاہی تعینات کیے جائیں گے, جبکہ سیکیورٹی سٹاف کی تعداد 23,700 کے قریب ہوگی. ایسے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنا مشکل کام ہے. سیکیورٹی حکام کو اپنے فرائض کی ادائیگی کو یقین بنانا ہوگا. لندن انتظامیہ اولمپکس کے موقع پر 3 لاکھ سے زائد سیاحوں کے لیے انتظامات کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوگی, اس کے لیے ہمیں مزید چند ماہ انتظار کرنا ہوگا. ہنری گریجویل کے ساتھ مدیحہ انور, اردو VOA. لندن اولمپکس کی ویب سائٹ پر دنیا بھر سے لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو نظر آیا جو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. اس میں شہر کا ثقافتی تنوع بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے. یہ ویڈیو دیکھ کر تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ لندن کا ٹکٹ خرید لوں, لیکن اس کے لیے چاہیے ہوں گے بہت سارے پیسے. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اگر آپ دولت مند ہیں تو اپنی آمدنی پر کس حساب سے ٹیکس آپ ایکسیپٹ کریں گے, یہ سوال صرف پاکستان ہی نہیں امریکہ میں بھی اٹھایا جا رہا ہے, جہاں بجٹ کا خسارہ کم کرنے کے صدر اوباما کے منصوبے میں دولت مندوں پر ٹیکس بڑھانے کا بھی ایک پلان شامل ہے جس کا نام ہے بفٹ رول. یہ پلان دراصل ایک دولت مند امریکی سرمایہ کار وارن بفٹ کے نام پر ہے, جن کا کہنا ہے کہ وہ اور ان جیسے بہت سے امیر امریکیوں کو زیادہ انکم ٹیکس دینا چاہیے. لیکن آپ کو شاید یہ جان کر بھی بالکل حیرت نہ ہو کہ امریکہ میں کئی لوگ اس منصوبے کا کھلے دل سے استقبال نہیں کر رہے. تفصیلات آمنہ خان سے. دولت مندوں کا ایک ایسا گروپ جس کے ممبر واقعی زیادہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں. یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ اس ملک کے دولت مند کسی مشکل میں مبتلا ہیں. سرمایہ کار وٹنی ٹلسن سے پوچھ لیجیے. ٹلسن پیٹریاٹک ملینئرز نامی بفٹ رول کی حمایت کرنے والے ایک گروپ میں شامل ہیں. ان کی اس کوشش میں ان کی سیکرٹری کیلی الیرس ان کے ساتھ ساتھ ہیں. میری سالانہ آمدنی ان کی آمدنی سے 39 گنا زیادہ ہے. 39% نہیں, 39 گنا زیادہ ہے. ان کا سرکاری ٹیکس ریٹ 33.4% ہے اور اسی حساب سے میرا 24.6%. سو ان کا ٹیکس ریٹ میرے ٹیکس ریٹ سے 36% زیادہ تھا, جبکہ میری کمائی ان کی آمدنی سے 39 گنا زیادہ تھی. بفٹ رول اس وقت مقبول ہوا جب دولت مند سرمایہ کار وارن بفٹ نے 17% کے اپنے ٹیکس ریٹ کا اپنی سیکرٹری کے ٹیکس ریٹ سے موازنہ کیا جو 29% تھا. میرا خیال ہے کہ مجھ جیسے لوگوں کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے.
सदर ओबामा भी ऐसा ही समझते हैं। उन्होंने एक ऐसा मंसूबा पेश किया है जिसके तहत $10 लाख सालाना से ज्यादा कमाने वालों को अपनी आमदनी का कम से कम 30% हुकूमत को बराए टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि दौलतमंदों पर टैक्स बढ़ाकर बजट का खसारा कम करने के इस मंसूबे से सभी मुत्तफिक होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मंसूबे की तनकीद करने वालों में सदर ओबामा के हस्ब इख्तलाफ रिपब्लिकन पार्टी के अरकान भी शामिल हैं, जिनका कहना है कि इस मंसूबे की वजह से नौकरियां कम हो सकती हैं। रियासत एरिज़ोना के सेनेटर जॉन काइल इस हफ्ते सेनेट में बफेट रूल पर एक बिल के खिलाफ वोट देने के लिए लोगों को आमादा करने में खूब सरगर्म थे। इनके मुताबिक बफेट रूल दौलतमंदों के खिलाफ सदर ओबामा का एक हमला है। वो समझते हैं कि हुकूमत को कुछ लोगों से ज्यादा टैक्स लेना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज्यादा दौलतमंद हैं। खा इस तरह टैक्स बढ़ाने से मईशत को नुकसान क्यों न हो। लेकिन टिल्सन कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि ये एक मुनसफाना और आम फहम बात है। अगर मेरी सेक्रेटरी मुझसे 36% ज्यादा टैक्स देती है जबकि मैं उससे 39 गुना ज्यादा कमाता हूँ, तो कौन उसे सही मानेगा? इस सवाल पर रोशनी डालना दौलतमंदों पर हमला नहीं है। टिल्सन कहते हैं कि बफेट रूल सियासी मुज़ाकरात का कोई आम जुज़ नहीं जिसे डेमोक्रेटिक पार्टी रद्द करने को तैयार हो जाए, बल्कि इसे आयद करना बहुत जरूरी है। बर्नार्ड शुस्मन के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। बफेट रूल को कानून बनाने के लिए सदर ओबामा को शायद दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होना पड़े, क्योंकि हिस्ब इख्तलाफ की रिपब्लिकन पार्टी के अरकान ने, जिन्हें अमरीकी सेनेट में अक्सरियत हासिल है, ये बिल मंजूर नहीं होने दिया। और अमरीका में मुख्तलिफ एशियाई ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन की बहुत बड़ी तादाद आबाद है, जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी जगह बना रहे हैं। अमरीकी वज़ीर तवानाई स्टीवन चू चाइनीज़ अमेरिकन हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक के सदर मुंतखब होने वाले अमरीकी उम्मीदवार जिम योंग किम कोरियन अमेरिकन हैं। लेकिन इन दोनों वाशिंगटन DC के साबिक मेयर और इस शहर के एक मारूफ सियासतदान मैरियन बेरी के एक बयान से बहुत से एशियन अमेरिकन नाराज़ भी हैं। ये बयान क्या था और इसके बारे में शहर की एशियन अमेरिकन कम्युनिटी क्या कह रही है, बता रही हैं आयशा खालिद। इस स्टोर जैसे बिजनेसेस के बारे में वाशिंगटन के साबिका मेयर मैरियन बेरी ने हाल ही में कहा था कि इन्हें बंद हो जाना चाहिए। हमें यहाँ आने वाले उन एशियंस का कुछ करना होगा जो यहाँ आकर कारोबार करते हैं, नामुनासिब कारोबार, उन्हें जाना होगा। मेयर का बयान एक मकामी TV स्टेशन WRC पर नशर हुआ और YouTube पर भी मौजूद है, लेकिन इस इलाके की तमाम दुकानें साबिक मेयर की तारीख पर पूरी नहीं उतरती। मैरियन बेरी की जानिब से ऐसा बयान खासा मायूस कुन था। दर हकीकत वो तो यहाँ अक्सर आते थे, मैं उन्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ। एंड्रियो शू के मुताबिक इनका खानदानी स्टोर यहाँ तकरीबन 27 सालों से है। पिछले 16 सालों से वो इलाके के बच्चों के लिए एक सालाना बैक टू स्कूल इवेंट भी मुनक्किद कराते रहे हैं। हम सिर्फ लंच ही नहीं बल्कि उम्र के मुताबिक स्कूल की ज़रूरी अशिया से भरा हुआ एक बैग भी बच्चों को देते हैं। दूसरे एशियाई कारोबारी मालिकान भी यहाँ की अक्सरियती सियाह फार्म कम्युनिटी से अच्छे ताल्लुकात बढ़ा रही हैं। जैकी शन कहती हैं कि उन्होंने ये चिकन कैरी आउट का बिजनेस इस साल ही शुरू किया है। पहले ये एक पिंजरे जैसी जगह थी। शुरू में मुझे लोगों की बात समझने में दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने बीच की दीवार को हटवा दिया। इनकी एम्प्लॉई शेरन जैक्सन पुराने मालिक के लिए भी काम करती थीं और इनके मुताबिक उस वक्त स्टोर की रेपुटेशन मनफी थी। अब खरीदार पीछे पूरा किचन देख सकते हैं, हमें काम करते हुए देख सकते हैं और ये कि उनका खाना ताज़ा और ये जगह साफ सुथरी है। इलाके की रिहायशी सिंडी बोनेट के मुताबिक कुछ मालकान तो खुश अखलाक हैं, लेकिन दूसरे बद अखलाक। ये स्टोर वाला खासा बदतमीज है, इसे बात करने का सलीका नहीं आता। रोनाल्ड बेकर कहते हैं कि एक अरसे से उन्हें यहाँ खासी नाखुशगवार बातें सुनने को भी मिली हैं। जैसे खरीदो और दफा हो जाओ, क्या चाहिए, हमारे पास खुला नहीं। आप उन्हें पैसे दें और वो आपके ऊपर उन्हें वापस फेंक देंगे बजाय आपके हाथ में देने के। विलियम पार्कर्स कहते हैं कि स्टोर मालिकान और इलाके के रिहायशियों की आपस में बन सकती है। मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझने के लिए मिल बैठने की जरूरत है। मारियाम दियालो के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, ऐसा करंट लगाते। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनाएंगे।
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔ مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com۔ دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں، جہاں آپ کے لیے زندگی کے بہت سے مختلف شعبوں کے حوالے سے بہت سی معلومات موجود ہیں۔ اور اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ یورپ کے نوجوان موسیقاروں کا آرکیسٹرا امریکہ آیا ہے 20 سال بعد۔ ان کا منفرد میوزک ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ یورپ کا مشہور یورپین یونین یوتھ آرکیسٹرا 20 سال میں پہلی مرتبہ امریکہ کے ٹور پر آیا ہے اور یہاں کی کئی مختلف یونیورسٹیز اور شہروں میں پرفارم کر رہا ہے۔ رضا نقوی بتا رہے ہیں کہ واشنگٹن میں ان کا کانسرٹ کتنا کامیاب رہا۔ آرکیسٹرا کی ان سیٹوں پر بیٹھنے کے لیے یورپین یونین کے ممالک میں ہزاروں نوجوان ہر سال مقابلہ کرتے ہیں، جن میں سے صرف 140 نوجوان یورپین یونین آرکیسٹرا کی اس ٹیم کا حصہ بن پاتے ہیں۔ اور ان تمام نوجوانوں میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ سب موسیقی سے محبت کرتے ہیں اور اس کو اپنا پیشہ بنانا چاہتے ہیں۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والی سیرا فیو کا آرکیسٹرا کے ساتھ آخری سال ہے۔ اس گروپ کی پرفارمنس میں جذبات و احساسات کا ایک حصہ صرف اسی وجہ سے ہے۔ سارا اس آرکیسٹرا میں مختلف رنگ اور نسل کے لوگوں کی موجودگی کو سراہتی ہیں اور انہی جذبات کو یورپین یونین یوتھ آرکیسٹرا نہ صرف شہروں میں کانسرٹس کے ذریعے بلکہ مقامی ہائی اسکولز میں بچوں میں بھی پیدا کر رہا ہے۔ اسکولز میں اس طرح کی ورکشاپس کے ذریعے بچے ایک دوسرے سے اپنے تجربات بانٹ رہے ہیں۔ سارا کا کہنا ہے کہ انہیں بھی موسیقی سے لگاؤ ویسے ہی پیدا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ وائلن سنا تھا، کسی نے مجھے بجا کر دکھایا تھا اور مجھے اسے سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ جوئے برائر نے اپنے شوہر کے ساتھ یہ آرکیسٹرا 1970 میں قائم کیا تھا۔ وہ اس آرکیسٹرا میں موجود بچوں کو اپنے بچے کہتی ہیں۔ یہ نہایت اہم ہے کہ بچے اس عمر میں ملیں اور کچھ کر کے دکھائیں جب ان کے اندر کوئی تعصب نہیں ہوتا اور وہ برداشت کرنا جانتے ہیں۔ اور سیرا کہتی ہیں کہ موسیقی ان سب کی دوسری زبان ہے جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو موسیقی سنتے ہوئے اچھا محسوس ہوتا ہے تو کانسرٹ ختم ہونے کے بعد یا ریڈیو بند ہونے کے بعد بھی اس احساس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ واشنگٹن کی پرفارمنگ آرٹس سوسائٹی نے یورپین یونین آرکیسٹرا کو یہاں کینیڈی سینٹر میں پیش کیا۔ یہ آرکیسٹرا واشنگٹن کے بعد نیو یارک جائے گا اور اس مہینے کے آخر میں شکاگو میں اپنا ٹور کا اختتام کرے گا۔ شان مرونی کے ساتھ رضا نقوی، اردو VOA۔ یہ تو تھے امریکہ آنے والے یورپی نوجوان۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ یہاں زیر تعلیم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس پر ہماری سیریز فیوچر لیڈرز ہم آپ کے لیے لائیں گے بدھ کی شام، جس میں آپ کی ملاقات ہوگی ساہیوال کے حسیب احمد سے۔ میں اپنے آپ کو بہت ہی لکی سمجھوں گا کہ مجھے ایک بہت ہی اچھی ہوسٹ فیملی ملی، کیونکہ وہ مجھے حلال کھانا مہیا کرتے ہیں اور جب بھی جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو وہ مجھے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں۔ اور رمضان میں وہ ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ میں یہاں پہ آیا تھا کہ تو ٹائمنگز وغیرہ تھوڑی ڈفرینٹ تھی تو میں اتنے روزے نہیں رکھ سکا، لیکن میری جو ہوسٹ مام تھی وہ بڑی ایکسائٹیڈ تھی کہ تم روزے رکھو۔ فیوچر لیڈرز آپ کے لیے آئے گا اگلے بدھ کی شام۔ اس سال برطانیہ کی سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر پر بننے والی فلم دی آئرن لیڈی نے باکس آفس پر بھی کامیابی حاصل کی اور ان کا کردار نبھانے والی میرل اسٹریپ نے آسکر ایوارڈ بھی جیتا۔ اب برما کی جمہوریت نواز کارکن آن سان سو چی پر بننے والی فلم دی لیڈی امریکہ میں ریلیز کی گئی ہے۔ ثاقب الاسلام بتا رہے ہیں کہ اس فلم کو توجہ صرف فلموں کے شائقین سے ہی نہیں، سیاستدانوں سے بھی مل رہی ہے۔
برما کی نوبل پیس پرائز ونر آن سان سوچی کی زندگی پر بننے والی یہ فلم دی لیڈی اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق ریلیز ہوئی، لیکن ایک خوشگوار اتفاق یہ ہوا کہ اس فلم کی نمائش کے ساتھ ہی آن سان سوچی نے برما کی پارلیمنٹ کی ایک سیٹ پر کامیابی بھی حاصل کر لی۔ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، حال ہی میں ان سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک مشہور شخصیت سے ایک سیاستدان بننے والی ہیں، میں بھی کچھ ایسے ہی تجربے سے گزری ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ آسان نہیں۔ فلم میکر لوک بیسون نے اس فلم میں آن سان سوچی کی بہادری اور ظلم و ستم کے خلاف ان کی جدوجہد کو پیش کیا ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک، اس وقت جب وہ صرف 3 سال کی تھیں اور ان کے جمہوریت کے حامی والد جنرل آن سان کو ان کے مخالفین نے ہلاک کر دیا تھا، اور پھر کئی سال بعد جب آن سان سوچی انگلینڈ میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی تو وہ اپنی بیمار ماں کی تیمارداری کے لیے واپس برما آ گئیں۔ لیکن پھر وہ واپس نہیں گئیں۔ انہوں نے برما کی سیاست میں حصہ لیا اور 1988 میں انہوں نے جمہوریت کی حمایت میں ہونے والی ایک ریلی میں 5 لاکھ لوگوں کے مجمع سے خطاب کیا۔ اس فلم میں آن سان سوچی کا کردار مشیل یو نے نبھایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے آن سان سوچی کی شخصیت کا 8 ماہ تک مطالعہ کیا۔ اس تقریر میں انہوں نے برما کے لوگوں کو کہا کہ وہ یہاں ان کے لیے آئی ہیں، اگرچہ انہوں نے ایک انگریز سے شادی کی اور وہ اپنے ملک میں نہیں رہیں، لیکن ان کا دل ہمیشہ ان کے ساتھ تھا۔ اور اس خطاب کے 1 سال بعد سوچی کو ان کے گھر پر 15 سال کے لیے نظر بند کر دیا گیا تھا۔ لوک بیسون کا کہنا ہے کہ انہوں نے نہایت کم معلومات کے ساتھ اس فلم پر کام شروع کیا۔ وہ اپنے گھر میں نظر بند تھیں۔ آپ برما میں سوائے سیاحت کے کسی اور مقصد کے لیے نہیں جا سکتے، اس لیے ہمارے پاس معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں، تو ہم نے 200 تصاویر کی مدد سے ان کے گھر کا سیٹ تیار کیا۔ ہم نے گوگل ارتھ پر جا کر آس پاس کی جگہوں کے فاصلے ناپے۔ ہم نے ویسا ہی ایک گھر تیار کیا جس میں ہر چیز ان کے گھر جیسی تھی۔ فلم دی لیڈی ایک محبت کی کہانی بھی ہے، جس میں سوچی اور ان کے شوہر مائیکل ایئرس کے درمیان زمینی فاصلے کے باوجود ان کے رشتے کی مضبوطی کو دکھایا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے آن سان سوچی سے ملاقات سے پہلے ان کی یہ فلم دیکھی۔ یہ ایک عمدہ فلم ہے، مجھے خوشی ہے کہ مجھے برما جاتے ہوئے اس فلم کو دیکھنے کا موقع ملا۔ فلمیں ہماری ثقافت اور تمام ثقافتوں میں ایک طاقتور آواز کی طرح ہیں۔ امریکہ میں اس فلم کو بہت سراہا گیا ہے، جس میں امن کے نوبل انعام کی حقدار آن سان سوچی کی زندگی اور ان کی قربانیوں کو حقیقی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پینیلوپی پولو کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ پیر کی شام ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں خبروں سے آگے کا ایک بہت اسپیشل شو، جس میں آپ ہمارے ساتھ چلیں گے واشنگٹن ڈی سی کی بہت ہی کلرفل سیر پر۔ 1912 میں جاپان نے واشنگٹن ڈی سی کو دیے تھے چیری کے پھول۔ اس خوبصورت تحفے کے 100 سال پورے ہونے پر یہاں کیسی سیلیبریشنز جاری ہیں، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے پیر 23 اپریل کو۔ سو دیکھنا نہ بھولیے گا خبروں سے آگے کی اسپیشل ایپیسوڈ آئندہ پیر کی شام۔ خبروں سے آگے میں اب دیکھیے پاکستان کے اہم معاملات پر آپ کی اپنی رائے۔ ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے پاکستان کو درپیش چیلنجز، جن کے حل کے لیے آپ اپنی تجاویز ہمیں بھیج سکتے ہیں فیس بک پر تحریری اور ویڈیو پیغامات کے ذریعے۔ اپنی سوچ کو الفاظ دیجیے اور ہمیں بتائیے کہ اگر پاکستان کو درپیش مسائل حل کرنے کا موقع آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔